درمیان مکمل کر دیا، سارا کے سارا ثواب سے بھر دیا۔ 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھو تو 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ۔ اچھا، اس کی ترتیب میں بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث جو میں پہلے بیان کر چکا، 5601 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ 4 کلمات محبوب ترین ہے۔ اس میں آگے الفاظ ہیں چاہے ان کو آگے پیچھے کر کے بھی پڑھ لو، اس کا ثواب اسی طرح رہے گا۔ یعنی یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پہلے سبحان اللہ ہی پڑھنا ہے، پھر الحمدللہ پڑھنا ہے، پھر لا الہ الا اللہ یا اللہ اکبر۔ یہ ترتیب کسی بھی ترتیب سے پڑھو تمہیں نقصان نہیں دیں گے۔ یہ صحیح مسلم 5601 نمبر حدیث میں موجود ہے۔ البتہ جو سنت طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ تسبیحات کو ہم جب صلاۃ التسبیح میں پڑھیں گے تو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھیں گے۔ اب ان تسبیحات کو یاد کرنا بھی کوئی مشکل نہیں، تسبیحات فاطمہ سب کو آتی ہیں، 33 دفعہ ہم سب پڑھتے ہیں، بس صرف ایک ایک واو لگانی ہے بیچ میں۔ سبحان اللہ والحمد للہ اور لا الہ الا اللہ پہلے آ جائے گا، ولا الہ الا اللہ واللہ، لا الہ الا اللہ ہمارا بیسک کلمہ ہے۔ تو یہ 4 کلمات ہیں جو آپ پڑھ لیں گے تو صلاۃ التسبیح کے اندر آپ کو اذکار اویلیبل ہوں گے۔ اب آتے ہیں صلاۃ التسبیح کی طرف۔ ایک دفعہ شوق اور محبت کے ساتھ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائیو، صلاۃ التسبیح اہل سنت کی بڑی بڑی 4 کتب کے اندر صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ سنن نبی داؤد میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1297 نمبر حدیث، جامعہ ترمذی میں 481 نمبر حدیث، سنن ابن ماجہ میں 1386 نمبر حدیث اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ 1192 نمبر حدیث۔ 4 کتابوں میں صلاۃ التسبیح کی فضیلت اور اس کا طریقہ موجود ہے، اور اس حدیث کو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اسی طریقے سے امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی صحیح کہا، اور دور حاضر میں بڑے بڑے جو علماء ہیں، شیخ احمد شاکر رحمۃ اللہ علیہ، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ زبیر علی زئی رحمہم اللہ اجمعین، تمام کے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے۔ اور آپ حیران ہوں گے، یہ ان چند احادیث میں سے ہے جن احادیث کے دفاع پر محدثین نے پوری کتابیں لکھی، کیونکہ کچھ لوگوں کو یہ حدیث ہضم نہیں ہوئی کہ اتنی بڑی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے ایک نماز کی، اور میں سمجھتا ہوں ہو سکتی ہے، یہ نماز شیطان پڑھنے ہی نہیں دیتے۔ تو کچھ لوگوں نے اس پہ جرح کی تو محدثین نے مستقل کتابیں لکھی اس حدیث کے دفاع پر۔ لہذا الحمدللہ اہل سنت کے تمام محدثین کا، جو بڑے بڑے محدثین ہیں ہمارے اسلاف، ان کا اس پر اتفاق ہے کہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ اور خصوصاً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو شاگرد خاص ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں سیدنا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ المتوفى 181 ہجری، جو بہت بڑے محدث ہیں، وہ اس حدیث جو صلاۃ التسبیح ہے اس کی کافی وہ ڈیفینڈر ہیں، اور اس کے سارے مسائل جامعہ ترمذی میں ان سے نقل کیے گئے ہیں۔ امام ترمذی نے ایک واسطے سے، وہ امام ترمذی کے بھی پردادا استاد ہیں، کیونکہ امام بخاری امام ترمذی کے استاد ہیں، اور عبداللہ ابن مبارک امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، بخاری اور مسلم میں ان سے احادیث ہیں۔ لہذا 481 نمبر حدیث جامعہ ترمذی میں عبداللہ ابن مبارک سے لی انہوں نے سارے مسائل صلاۃ التسبیح کے۔ سمجھنے کے لیے وہ آج انشاءاللہ ساتھ ڈسکس بھی ہو جائیں گے۔ بھائیو، امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کر کر ارشاد فرمایا۔ حدیث کا ریفرنس میں پہلے دے چکا 4 کتابوں سے، اب ورڈ بائی ورڈ، لفظ بائی لفظ میں یہ الفاظ پڑھنے لگا ہوں تاکہ آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی فیل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے فرمایا، چچا جان، کیا میں آپ کو کچھ عنایت نہ کروں؟ کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں؟ کیا میں آپ کو اس عمل کی وجہ سے 10 خصلتوں والا اچھا انسان نہ بنا دوں؟ یہ 10 خصلتیں اس میں آ جائیں گی، جوڑوں کی شکل میں 5 جوڑے آئیں گے اور وہ 10 خصلتیں بن جائیں گے۔ میں گنتا جاتا ہوں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اے چچا جان آپ یہ عمل کر لیں گے تو نمبر 1 اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے، نمبر 2 پرانے اور نئے، نمبر 3 جان بوجھ کر کیے یا انجانے میں کیے، نمبر 4
چھوٹے اور بڑے، چھوٹے اور بڑے، کبیرہ بھی، اور نمبر 5 چھپے ہوئے اور ظاہر تمام گناہ معاف۔ اب یہ 5 جوڑیاں آئیں اور 10 خصلتیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی وہ اس میں پوری ہو گئی، الحمدللہ۔ مجھے بتائیں یہ فضیلت آج تک کسی عمل کے لیے سنی؟ صرف 50 منٹ سے 1 گھنٹے کا عمل، اگر آہستہ آہستہ کریں، تھوڑی سپیڈ سے کریں تو 40 منٹ۔ اللہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا جان 4 رکعتیں اس طرح ادا کریں نفل نماز کہ ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور 1 سورت پڑھیں، اور جب آپ قرات سے فارغ ہو جائیں تو قیام کی حالت میں یہ کلمات 15 دفعہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بس یہ ایک جگہ ہے جہاں پر 15 دفعہ پڑھنا ہے، باقی پوری نماز میں 10 دفعہ، قیام میں 15، سورت سے فارغ ہونے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے۔ پھر آپ رکوع میں جائیں اور رکوع میں انہی کلمات کو 10 مرتبہ دہرائیں، پھر رکوع سے اٹھ جائیں اور 10 بار یہی کلمات پڑھیں، پھر سجدے میں جائیں اور ان کلمات کو 10 دفعہ پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان جو جلسہ ہے اس میں 10 مرتبہ پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس میں 10 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھیں، پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور قیام میں جانے سے پہلے یعنی جلسہ استراحت کے اندر دوسرے سجدے کے بعد پھر بیٹھ جائیں، جو ہم بیٹھتے ہیں لیکن عام نمازوں میں اس میں کچھ تسبیحات نہیں پڑھی جاتی، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اس دوسرے جلسہ استراحت میں یہ 10 دفعہ پڑھیں گے، تو یہ کل ایک رکعت میں 75 مرتبہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ان 4 رکعتوں میں یہ عمل دہرائیں تو کتنا ہو گیا؟ 75 ضرب 4، 300 مرتبہ یہ عمل ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 5 باتیں ارشاد فرمائیں، چچا جان ہو سکے تو یہ نماز روزانہ ادا کر، اگر روزانہ نہ ادا کر سکیں تو ہر جمعے کو ادا کر، ہر جمعے کو ادا نہ کر سکیں تو ہر مہینے میں 1 مرتبہ ادا کر، اگر ہر مہینے نہ پڑھ سکیں تو ہر سال میں 1 مرتبہ، اور اگر سال میں 1 مرتبہ بھی نہ پڑھ سکیں تو چچا جان زندگی میں 1 دفعہ اس نماز کو۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذرا ترغیب کا انداز دیکھ، روزانہ نمبر 1، نمبر 2 نہیں پڑھ سکتے تو جمعے کے جمعے، نمبر 3 مہینے کے مہینے، نمبر 4 سال میں 1 مرتبہ۔ اب رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں تو ہمیں توفیق ہو جانی چاہیے، سال میں 1 مرتبہ، اس کیٹیگری میں تو ہم فعال کر ہی جائیں کہ سال میں 1 دفعہ، یا رمضان کے ہر جمعے میں پڑھ لیں، سال میں 1 دفعہ، نہیں تو کہا کہ زندگی میں چچا 1 دفعہ نماز یہ ضرور پڑھ لیں۔ کیا انداز ہے ترغیب، الحمدللہ۔ اب اسی کانٹیکسٹ میں آخر میں صلاۃ و تسبیح سے ریلیٹڈ 8 صحیح احکام و مسائل بیان کروں گا تاکہ اس میں جو اختلافی مسائل ہیں وہ بھی کور ہو جائیں، جو کیوریز ہیں وہ بھی ریزالو ہو جائیں، لیکن ایک دفعہ طریقے کو ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ قیام کی حالت میں ہم نے 15 دفعہ رکوع میں جانے سے پہلے یعنی سورت ملانے کے بعد اس کو پڑھنا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے بعد رکوع میں جانے کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد وہ آگے آ بھی جائے گا، 10 دفعہ پڑھنا ہے، کتنے ہو گئے؟ 25۔ پھر رکوع سے سر اٹھا کر ربنا لک الحمد کہہ کر 10 دفعہ، 35۔ پھر سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 45۔ پھر 2 سجدوں کے درمیان ربی اغفر لی پڑھنے کے بعد 10 دفعہ، 55۔ پھر دوسرے سجدے میں سبحان ربی الاعلی کے بعد 10 دفعہ، 65۔ پھر دوسرے سجدے سے سر اٹھا کر پھر بیٹھ جاتے ہیں جلسہ اس طرح جس کا بخاری میں حکم ہے 6251 نمبر حدیث میں، تو یہ ہو جائیں گے پھر 75 مرتبہ، جب ادھر بھی 10 دفعہ پڑھ لیں گے تو ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور 4 رکعتوں میں۔ یہ جو آلہ تسبیح کا استعمال ہے نا، یہ کوئی بدعت والا معاملہ نہیں ہے، ہمارے سلف سے ثابت ہے، اور اس کے اوپر یعنی قرآن و سنت کے دلائل بھی موجود ہے۔ اسی کی آج کل ماڈرن فارم الیکٹرانک کاؤنٹر کی شکل میں بھی آ چکی ہوئی ہے، اور بعض لوگ انگلیوں میں پڑھنے میں آسانی محسوس کرتے ہیں، یعنی آپ کی اپنی مرضی ہے، کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائیں، اس کا جواز موجود ہے، اور اہل حدیث کے ہاں بھی سارے علماء نہیں ہیں، چند تھوڑے سے ذرا جس کو کہتے ہیں نا ذرا ضدی ٹائپ کے لوگ ہیں، وہ اس حوالے سے اختلاف کرتے ہیں۔ آپ اگر سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ آپ کو مسجد نبوی شریف کے احاطے کے اندر اور حرم شریف کے احاطے میں آپ کو تسبیحیں بکتی ہوئی نظر آئیں گی، اگر وہ اس کو غلط سمجھتے ہوں نا تو وہ کبھی وہاں پہ بکنے نہ دیں۔ اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس وقت چائنا جو ہے وہ ٹوپی اور تسبیح کی مد میں 4 ارب ڈالر کی تجارت کر رہا ہے سالانہ، 4 ارب ڈالر، ماشاءاللہ کی جناب بول رہے ہو، پر شرمندگی دی گل ہے ساڈے واسطے کہ پاکستان جیسا اسلامی جمہوریہ پاکستان ٹوپی اور تسبیح بھی نہیں بنا سکا۔ یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ آپ دیکھیں وہ تسبیح اتنی سستی تسبیح ہے چائنا کی، آج سے جو 25-30 سال پہلے ہم جتنے روپے کی تسبیح خریدتے تھے نا اس سے بھی کم میں وہ آج دے رہے ہیں، اور اس سے زیادہ مضبوط، وہ مچھلی والی انہوں نے نائلون کی ڈوری بیچ میں ڈالی ہوتی ہے جو ٹوٹتی نہیں ہے، ٹھیک ہے، پھر پیارے خوبصورت پلاسٹک کے دانے ہوتے ہیں،
ट्रांसपेरेंट से, यानी वो देख के तो वैसे ही तस्बीह को पकड़ने को दिल करता है, और बड़ी सस्ती सी तस्बीह है वो। हम तो ये लकड़ी की इस्तेमाल करते हैं, इसमें जरा ज्यादा आसानी फील होती है, बाकी कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक काउंटर भी आजकल आ गया है, लोगों ने यानी वो उंगलियों में डाला होता है, उसमें पढ़ रहे होते हैं, इसमें आसानी रहती है। इस्लाम में इसकी कोई ममानियत नहीं है। कुछ अज़कार है ही ऐसे हैं कि जो आप इलेक्ट्रॉनिक काउंटर या तस्बीह के बगैर करना आपके लिए मुश्किल है, जैसे 100 की तस्बीहात हैं, वो बाज़ का कंसंट्रेशन के साथ आप उंगली पे बैठ के एक दफा नहीं कर सकते, सिवाय जैसे तस्बीहात फातिमा है जो हर नमाज के बाद आपने 100 का आदत पूरा करने के लिए 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाह अकबर जो बुखारी मुस्लिम में आता है, या एक तरीक में सही मुस्लिम के आता है कि तीनों 33 दफा 99 हो गया, और 100 का आदत पूरा करने के लिए ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर जो पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ कर देगा, अगरचे समुंदर की झाग के बराबरी क्यों ना हो। लेकिन ये गुनाह सगीरा होंगे, जो बड़े गुनाह हैं वो तौबा से माफ होते हैं। सगीरा गुनाह नेकियों से खुद ब खुद धुलते जाते हैं, नमाज पढ़ने से भी धुल जाते हैं। जो बड़े बड़े गुनाह हैं उनके लिए तौबा करना वाजिब, और अक्सरियत बड़े गुनाहों की आप देख लें, चोरी, जिना, कत्ल, वादा खिलाफी, झूठ, ये सब के सब जो है ये बड़ी बड़ी वईदें जिनके ऊपर आई हैं, सब के सब गुनाह कबीर हैं, वो सिर्फ तौबा से माफ हो, वो नेक अमाल करने से माफ नहीं होते ऑटोमेटिकली। तो बहरहाल ये जो वज़ाइफ है ये तो करने आसान होते हैं, लेकिन अब जिस तरह आया है सही बुखारी मुस्लिम में कि नबी इस्लाम फरमाया जो 100 दफा सुबह पढ़ ले सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही और 100 दफा शाम को, तो क़यामत दिन कोई शख्स उससे बढ़ के अमल में नहीं आ सकता सिवाय उसके जिसने इससे बढ़कर ये वजीफे को पढ़ा हो। इसी तरह की फजीलत ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर के बारे में बुखारी मुस्लिम में आती है। अब ये जो वजीफा है वहदहु ला शरीका लह वाला, इसको आप 100 दफा पढ़ने के लिए आपको एक टाइम चाहिए, और उंगली पे आप पकड़ के बैठे रहे तो बंदा थक ही जाता है, उसकी बजाय काउंटर पे करना या तस्बीह पे करना आसान है। तो इस्लाम में इसकी इजाजत मौजूद है। अबू दाऊद और तिरमिजी के अंदर हदीस मौजूद है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उंगलियों पर पढ़ा करो, हाथों की उंगलियां तुम्हारी जिक्र की गवाही देगी क़यामत वाले दिन, इनको बुलवाया जाएगा। तो इस हवाले से उंगलियों पे पढ़ना यानी एक अफजल अमल है कि उंगलियों पे गवाही दी जाएगी। लेकिन इससे ये भी बात साबित हुई कि फिर दोनों हाथों की उंगलियों पे पढ़े ना। मैं क्या सिर्फ ये चाहता हूं कि मेरा दायां हाथ ही गवाही दे, बायां भी दे, रफुल यदैन भी मैं दोनों हाथों से ही करता हूं ना, सिर्फ दायां हाथ से तो नहीं करता। और ये कोई नापसंदीदा काम तो है नहीं है, जो अहादीस आती है कि नबी इस्लाम पसंदीदा काम दाईं तरफ से मतलब फरमाते थे, तो जिक्र करना तो पसंदीदा काम ही है ना, दाएं से भी करें बाएं से भी करें। वो कहते हैं ना जी दाएं पे होना चाहिए, सही बुखारी में हदीस है नबी इस्लाम कुर्ता जब पहनते थे तो दाईं तरफ से शुरू करते थे, तो फिर बाईं तरफ की आस्तीन नहीं पहनते थे, सिर्फ दाईं पहनते थे, भाई भी पहनते थे ना, और शुरू दाएं से करते थे ना। तो आप भी तस्बीहात दाएं हाथ से शुरू करें, बाएं पे खत्म करें। हमने तो देखा है इसमें जरा आसानी रहती है आपको याद रखने में, जब दाएं से शुरू करके बाएं पे खत्म करते हैं। बाज़ औक़ात इंसान को एम्बिग्वियस भी हो जाता है मामला जब आप एक हाथ पे ही 2 दफा कर रहे होते हैं। तो बाज़ इस वजीफे को भी जो तस्बीहात फातिमा सलामुल्लाह अलैहा है इसको भी तस्बीह पे शुमार कर लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक काउंटर में, बिल्कुल ठीक है, इसके अंदर कोई हर्ज नहीं है, आप कर सकते हैं जो आपको आसानी है। अली भाई अगला सवाल है, नमाज में दुरूद इब्राहिमी के बाद हम लोग तो बचपन ही से बस एक ही दुआ पढ़ रहे हैं, रब्बी जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती, जबकि सही बुखारी और सही मुस्लिम में एक दूसरी दुआ का हुक्म है जिसमें 4 चीजों के खिलाफ अल्लाह ताला की पनाह मांगी जाती है। हमारी पुरानी नमाजों का क्या बनेगा? प्लीज कोई हल जरूर बता दें, शुक्रिया। पहली बात है कि पुरानी नमाजों में तो अपने बापों को रोए ना जिन्होंने आपको अधूरा दीन दी। देखें ये बड़ा क्रिटिकल मसला है, बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है, नबी इस्लाम अम्मा आयशा कहती हैं सलामुल्लाह अलैहा और बाकी की हिसाब से हदीस है कि नबी इस्लाम हमें नमाज के तशहुद में 4 चीजों के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह मांगने का हुक्म देते थे। हुक्म के अल्फाज तो बड़े सख्त हैं, और हत्ता के सही मुस्लिम में एक तरीक के अंदर आता है कि ताउस ताबी जो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के शागिर्द थे, बुखारी मुस्लिम के हदीसों के रावी हैं, वो ये कहते थे कि जो शख्स इन 4 चीजों के अगेंस्ट तशहुद में अल्लाह की पनाह नहीं मांगता तो मेरे नजदीक उसे नमाज ही दोबारा पढ़नी चाहिए। इतनी सख्ती, तो भूल चूक माफ है, पहले जो कुछ हो चुका माफ है। ये जो उनकी सख्ती है ये भी ताकीद के लिए, वैसे तो कोई तशहुद के बाद दुरूद शरीफ पढ़ ले तो उसकी नमाज कामिल है, दुआएं सुन्नत में आती हैं, फराइज में नहीं आती। लेकिन ताउस ताबई रहमहुल्लाह का ये मौक़िफ़ था, चूंकि नबी इस्लाम ने हुक्म दिया है नमाज में पढ़ने का, इसको हुक्मिया लेना चाहिए। तो बुखारी मुस्लिम अल्फाज हैं 4 चीजों के शर से, मुख्तलिफ अल्फाज के साथ हैं, वो चीजें 4 ही हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन फितनतिल महया वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीहिद दज्जाल, यानी जहन्नम के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह, अज़ाब कब्र के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह, जिंदगी और मौत के फितने के अगेंस्ट अल्लाह की पनाह, और दज्जाल
جس کا دجل سے ایمان والوں کو اللہ ہی بچائے، آمین ثم آمین، اس کے اگینسٹ اللہ کی پناہ، یہ چار چیزوں کی شرط ہے۔ باقی یہ بات صحیح ہے کہ بخاری شریف میں الفاظ ہیں جب تم تشہد میں دروشی پڑھ چکو اس کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو، اس کے تحت صرف یہ دعا نہیں، یہ دعا تو ہے ڈیٹم لیول پہ کمپلسری، اس کے بعد آپ کو جو دعائیں یاد ہیں کتاب و سنت میں عربی زبان کے اندر دعائیں معصورہ ان کو کہتے ہیں، وہ پڑھیں۔ مثلا ایک دعا تو آپ ضرور پڑھیں جو بخاری مسلم دونوں میں کہ نبی علیہ السلام نے، انس بن مالک کہتے ہیں اور کوئی دعا پڑھے نہ پڑھے یہ دعا آپ نے زندگی بھر نہیں کبھی چھوڑ، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس سے پرفیکٹ دعا ہی کوئی نہیں۔ اے اللہ مجھے دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما، اور سب سے بڑی بھلائی آخرت کی کیا؟ وقنا عذاب النار، آگ کے عذاب سے۔ یہ اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے، اور سب دنیا کے ہر کام کے لیے یہ دعا ہے۔ کسی کی اولاد نہیں ہو رہی تو یہ ہے، کسی کی نوکری کا ایشو ہے یہ ہے، کسی کو بیماری کا ایشو ہے یہ ہے، بھلائی ہے۔ اور مسلم شریف میں بڑی پیاری حدیث ہے، صحابی کے بارے میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ وہ اتنے کمزور ہوئے گویا کہ چڑیا کی طرح ان ڈھانچہ ہو گیا، تو نبی علیہ السلام ان کی عادت کے لیے گئے، آپ کو اندازہ ہو گیا کہ اس نے کوئی کام ڈالا۔ آپ نے تو اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول میں تو اللہ سے یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جو تو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے نا دنیا ہی میں دے دے۔ ابے سبحان اللہ، کیا تم اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتے ہو؟ یہ تم کیوں کہہ رہے ہو کہ اللہ جو مجھے آخرت میں عذاب دینا دنیا میں دے دے؟ وہ دنیا میں بھی اللہ کا عذاب تو کوئی نہیں برداشت کر سکتا، اور تمہیں تو چاہیے تھا تم دعا کرتے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہاں ویسے صوفیاء کہتے ہیں کہ ان کو جوئیں پڑی رہتی تھی، کوئی جو نیچے گرتی تھی پھر اوپر رکھ لیتے تھے۔ یہ گند مند دین نہیں ہے اسلام۔ اسلام میں تو یہ ہے کہ آپ نے اللہ سے بھلائیاں مانگی، تو نبی علیہ السلام میں بھلائی مانگتے، صحابہ کہتے ہیں اس نے وہ دعا پڑھی، وہ اس طرح صحیح ہو گیا جیسے ایک چوزا جب پیدا ہوتا ہے اس کے بعد میں پر نکلاتے ہیں زندہ ہو جاتا ہے، وہ اس طرح وہ اپنی بیماری سے باہر نکلا ہے۔ یہ دعا اپنے تشہد میں پڑھے۔ اچھا ایک اور دعا ہے جو سیدنا ابوبکر نے حضور سے مانگ کے لیے لی، دیکھ لیں صحابہ کرام تو مانگتے بھی تھے تو کیا مانگتے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابوبکر نے کہا یا رسول اللہ، یعنی آپ علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے تشہد میں دعاؤں کی، تو مجھے کوئی ایک خاص دعا ایسی دے دیں جو میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا ان کو تعریف کی، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور۔ یہ دعا پڑھ دیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں ہیں، رب اجعلنی ضرور پڑھیں، میں تو بلکہ کہتا ہوں رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اس میں ماں باپ کے لیے اولاد کے لیے دعا ہے، ایک اسپیسیفکلی اپنے ماں باپ کے لیے دعا کریں جو قرآن میں اللہ نے حکمن کہی ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے رب ان دونوں پہ رحم فرما جس طرح بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم کیا۔ یہ دعا پڑھیں۔ اور سر ایک اور دعا بھی یاد ضرور کریں، میں نے بڑی دفعہ اس کی ترغیب دلائی ہے، خدا کے لیے اب اس کو سیریسلی لیں۔ مشکات شریف میں 748 نمبر حدیث ہے، یہ مجھے زبانی یاد ہو گیا نمبر بتا کے، ترمذی کے حوالے سے جامعہ ترمذی میں سورہ صاد کی تفسیر میں یہ آیت ہے، یہ والی حدیث ہے۔ مشکات میں کتاب المساجد چیپٹر میں پہلی جلد میں 748 نمبر حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب اللہ کی خواب میں زیارت کی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وہ دعا مانگی۔ جب نبی علیہ السلام کو اللہ نے کہا مانگ، کیا مانگتا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی وَإِذَا أَرَدْتَ فِتْنَةَ فِي قَوْمٍ فَتَوَفَّنِي غَيْرَ مَفْتُونٍ أَسْأَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَن يُحِبُّكَ وَحُبَّ عَمَلٍ يُقَرِّبُنِي إِلَىٰ حُبِّكَ۔ کیا پرفیکٹ دعا، یہ تشہد میں ضرور پڑھا کریں، بلکہ سجدے میں پڑھا کریں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ انسان سجدے میں سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے، لہذا خوب دعائیں مانگا کرو۔ اور اما عائشہ کے الفاظ ہیں بخاری اور مسلم میں کہ نبی علیہ السلام سجدے اور رکوع دونوں میں ایک دعا مانگا کرتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی۔ یہ بخاری مسلم میں رکوع اور سجدے کی تسبیحات کے ساتھ یہ بھی مانگتے ہیں۔ ایک تو مسلم شریف میں حدیث ہے نا کہ آپ نے رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے اور سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ۔ اس کے بعد بخاری مسلم میں یہ تسبیح بھی ہے، ایک اور تسبیح صحیح مسلم میں سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اور سجدے میں دعائیں بھی مانگنا۔ اور ایک دعا تو میں نے آپ کو کئی بار بتائی ہے، ہماری کامیابی کا جو راز ہے، اصحاب کہف کی دعا، ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا، اے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کو راہ دے۔ اصحاب کہف کے لیے پھر کیا راہ نکلی ہے سر؟ وہ معجزہ ان کے ساتھ ہوا ہے جو کسی پیغمبر کے ساتھ بھی نہیں ہوا۔ حضرت عزیر کے ساتھ بھی 100 سال کا معجزہ ہوا تھا، ان کے ساتھ 300 سال اور 309 سال قمری اعتبار سے اور شمسی اعتبار سے تھی۔ یہ دعائیں سر اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ
نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے اور مانگنے والے سے خوش ہوتا ہے. یہ کائنات کا ایسا بادشاہ ہے، بلکہ یہی بادشاہ ہے کہ جو نہ مانگنے والے سے ناراض ہوتا ہے. باقی تو دنیا میں کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سے مانگیں اور بار بار مانگیں اور وہ تنگ نہ پڑے. اللہ کہتا ہے نہیں مانگو گے میں ناراض ہو جاؤں گا. ادعونی استجب لکم، سورۃ المومن آیت نمبر 60. اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، جو تکبر کرے گا نا مجھ سے نہیں مانگے گا میں اسے ذلیل و خوار کر کے دوزخ میں ڈالوں گا. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي، جب میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میرے بارے میں تو آپ فرما دیں کہ میں انی قریب، میں بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، ہر سننے والے کی پکار سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. لیکن شرط ہے فلیستجیبوا لی، تم بھی میرا حکم مانا کرو. ولیؤمنوا بی، اور مجھ پہ ایمان لاؤ جیسا کہ حق ہے تاکہ تم کامیاب ہو. تو دعائیں یاد کریں، زیادہ سے زیادہ اللہ سے مانگیں. اور سب دعاؤں کے بعد آپ یہ نہ سمجھیں کہ دعا قبول مطلب نہیں ہوگی تو وہ ضائع جائے گی، ٹائم ضائع ہوگا. دعا کبھی بھی ریجیکٹ ہوتی نہیں ہے. دعا وہ عبادت ہے جو ریجیکٹ ہی نہیں ہوتی. جامع ترمذی میں مسند احمد میں ہے کہ جب کوئی دعا کرتا ہے وہ کبھی بھی ریجیکٹ نہیں ہوتی مسلمان کی. یا تو جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے، یا اللہ تعالیٰ اس کے اگینسٹ کو بہتر نعمت بدل دیتا ہے، یا پھر قیامت کے دن کے لیے اسے ایز اے عبادت سٹور کر دیا جاتا ہے اور پھر اس کا اجر قیامت میں ہے. سنن نسائی الکبریٰ میں حدیث موجود ہے نا جو وضو کے بعد پڑھ لیں، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کہتا ہے بس اس کو سٹوریج میں ڈال دو، اس کا تو اجر اب قیامت میں ملے گا. اتنا بڑا اجر. وضو کے بعد کی ایک یہ دعا بھی ہے جو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی ہے، اور جو فرض نماز کے بعد کی بھی دعا ہے، اور جو ہمارے گرین کارڈ پہ بھی ڈلی ہے. 3 موقعوں پہ یہ دعا ہے. ایک دعا 3 مواقع، اور دوسری وہ دعا ہے جو صحیح مسلم میں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس مرضی دروازے سے چاہے وہ داخل ہو. تو اب رہا پرانی نمازیں تو سر پرانے بزرگوں کو رو، ویسے رو کوئی نہیں یار، خوشیاں مناؤ. یہاں لوگ پرانی چیزوں کو روتے ہیں. یار آپ شکر نہیں ادا کرتے کہ جن کو آپ اتنا بڑا سمجھتے تھے وہ تو مارے گئے تھے. جو آپ اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے اللہ نے آپ کو کہاں گندے نالے سے اٹھا کے کہاں پر پہنچا دیا. تو بزرگوں کے غم پہ اپنی آخرت کی خوشی کو ترجیح دی. یہ میرا گولڈن کوٹ لے لیں. بزرگ بابوں کے غلط سکھانے کے غم پہ اور جو ان کے ساتھ ہو رہی ہوگی اس گمراہی پھیلانے پہ اس کے غم پہ ترجیح دیں اس خوشی کو کہ میں بات. یعنی ہمیں لوگ کہتے ہیں نا جی آپ نبی الاسلام کی وفات کا غم کیوں نہیں مناتے؟ سر نبی الاسلام کے آنے کی خوشی اور آپ کے ذریعے جو ہمیں ہدایت اور ہمیشہ کی کامیابیاں جنت کی مل گئی ہیں وہ ان کے جانے کے غم پہ بھاری ہے. اگر غم بھاری ہوتا نا تو صحابہ کرام پھر رومن اور پرشین امپائر نہیں اکھاڑ سکتے تھے، وہ غم ہی لے کے بیٹھ جاتے. ان کو پتا تھا کہ نبی الاسلام نے جو اپنا فرض ہے وہ ادا کر دیا، انہوں نے دنیا سے جانا تھا، وہ چلے گئے. اب ہماری ذمہ داری ہمیں دیکھیں. جو بخاری مسلم میں یوم النحر کا خطبہ بھی ہے کہ آپ نے منا کے میدان میں کہا تھا کہ جو اللہ نے مجھے پیغام دیا تھا میں نے تم تک کیا پہنچا دیا. سب نے کہا پہنچا دیا، حق ادا کیا. آپ نے فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. پھر کہا کہ اب تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا. اور دیکھنا بسا اوقات جس کو بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت اس کے جو پہنچا رہا ہوتا ہے.